حضرت داتا گنج بخش علی حجویری، جن کی کشف المعجوب تصوف کے اندر ایک نصاب کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے بعد غوث ثقلین سینہ شیخ عبد القادر جیلانی، جن کی فتوح الغیب اور فتح ربانی اخلاقیات کی تعمیر کے والے سے، اور جو پریکٹیکل موریلٹی ہے، اسلام کی پریکٹیکل موریلٹی، اس پہ جب آپ انڈرسٹینڈنگ لینا چاہیں تو حضور غوث ثقلین سینہ شیخ عبد القادر جیلانی کی شخصیت ہے۔ اب آگے جب چلتے ہیں کہ یہ جو تعلیمات ہیں، ان کو جب ہم ایک پورے نظام عمل میں ڈال کے اپنی زندگی کے معاملات کو، زندگی کے تمام احوال کو، ظاہر و باطن کو، یعنی اپنی شخصیت کو، اپنے خیالات کو، اپنے افکار کو، اور پھر زندگی کے معاملات کو، چاہے وہ انفرادی ہوں، معاشرتی ہوں یا ریاستی اور قومی ہوں، ان کو کس طرح سے ہم تصوف کی برکات اور تاثیرات سے مستنیر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ پھر آتی ہے سلسلہ عالیہ قادریہ کی ایک بڑی شخصیت حضرت خواجہ محمد عبد الرحمن چھوروی علیہ رحمہ، جن کی کتاب مخیر العقول جو ہے وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا ہے اس بنیادی تھیم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور تصوف کی اس ڈائمینشن کو سمجھنے کے لیے۔ چوتھی شخصیت علامہ اقبال ہیں۔ علامہ اقبال کا ذکر ہم کیوں کرتے ہیں؟ علامہ اقبال کا میرٹ یہ ہے، علامہ اقبال کا جو بیانیہ ہے، علامہ اقبال کا جو انداز بیاں ہے یا ان کی جو فکر ہے، اس کی بیوٹی یہ ہے کہ علامہ اقبال ہمیں اپنی کلاسیکل تصوف کی ٹریڈیشن کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے کابر صوفیاء کا جو بیانیہ ہے، ان کا جو انداز بیاں ہے، ان کی جو اصطلاحات ہیں، وہ آج کا ذہن ان سے مانوس نہیں ہے۔ لہٰذا کنیکٹیوٹی کا یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک جس کو آپ کہتے ہیں نا ایک خلا رہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے، ان کابر صوفیاء کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کے ہم کچھ تفہیم لے سکیں۔ تو اس کا ازالہ آ کے ہوتا ہے جب ہم حضرت علامہ اقبال کو پڑھتے ہیں۔ شنیدہ مانچے پاکانی امت تورا با انداز رندانہ گفتم، جیسے علامہ نے کہا نا کہ جو میں نے اکابرین سے سنا، اپنے پاکان امت سے سنا، وہ میں نے ایک نئے انداز کے ساتھ اے نوجوان مسلم، ہے میرے قاری، ہے اس قوم کے فرد، تجھ تک پہنچا دیا ہے۔ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے اکابر کیا کیا رہے ہیں۔ اس لیے علامہ کہتے ہیں کہ آج کی نسل جو ہے وہ ہمارے اکابرین کی فکر سے کما حق و مستنیر نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ اس سے مستفید ہونا چاہتی ہے تو اس کا راستہ پھر اقبال کا راستہ ہے۔ شکست کشتی ادراک مرشدان کہن، خوشا قصفے کے بدریا سفینہ ساخت مرا۔ علامہ کہتے ہیں کہ مجھ سے پہلے کے جتنے بڑے لوگ تھے، ان کی فکر کی کشتیوں پہ اب آپ سفر نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کے نزدیک وہ کشتیاں جو ہیں وہ ایرریلیونٹ ہو گئی ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے ان کشتیوں پہ بیٹھنا کیسے ہے، ان کشتیوں پہ چلنا کیسے ہے۔ وہ خوش نصیب شخص ہے جس نے زندگی کے دریا کو پار کرنے کے لیے میری فکر کو کشتی بنا لیا ہے۔ کیونکہ جب آپ اقبال کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ مولانا روم تک جا پہنچتے ہیں، ثنائی تک پہنچتے ہیں، عطار تک پہنچتے ہیں، حافظ تک پہنچتے ہیں، حضور غوث ثقلین سینہ شیخ عبد القادر جیلانی تک پہنچتے ہیں، ابن عربی تک پہنچتے ہیں۔ تو جو ہمارے بڑے سرچشمے ہیں علم، فکر، اخلاقیات اور اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے، ان تک رسائی ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہے۔